I advise and firmly caution the Indian military leadership that there is no space for war in a nuclearized environment. Settle the core issues with Pakistan as per the international norms on the basis of equality and mutual respect. We will never be intimidated nor coerced by your rhetoric and shall respond decisively beyond proportions to even a minor provocation without any qualms. بھارت نے کوئی اشتعال انگیزی کی تو پہلے سے سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے. بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں, نیوکلیئر انوائرمنٹ میں جنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پی ایم اے کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب. کہا مارکہ حق میں پاک فوج نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی بھرپور صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. مسلح افواج نے رافیل طیارے گرائے اور S-400 دفاعی نظام سمیت دشمن کی متعدد بیسز کو نشانہ بنایا. پاکستان نے ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا. ہم آپ کی بیان بازی سے خوف زدہ نہیں ہوں گے. دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. قوم کو یقین دلاتا ہوں ہم اپنی سرزمین کا ایک انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے. آنے والی کشیدگی خطے کے لیے تباہ کن نتائج کا باعث ہوگی. India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khawarij exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. Will surely defeat this menace as well. Like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be raised to dust. افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کو لگام دے. پاکستان کے خلاف ہر پراکسی کو خاک میں ملا دیں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کہتے ہیں کہ اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے پر تلے ہوئے ہیں. نوجوان ڈس انفارمیشن کا شکار نہ بنے. ہم شہداء اور ان کے اہل خانہ کے بے حد شکر گزار اور مقروض ہیں جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں. India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. We hope it leads to enduring peace and stability in the region. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو انسانیت کے لیے بدنما داغ قرار دے دیا. سپہ سالار نے کہا فلسطین کی آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام کے اصولی موقف پر قائم ہے. پاکستان کشمیر پر بھی اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے. مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. کشمیری عوام کب تک ظلم اور جبر کا شکار اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ دنیا کے متعدد تنازعات کے حل کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور لیڈرشپ قابل تعریف ہے. امن، سلامتی اور ترقی کے مفاد کے لیے عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات کو مزید پروان چڑھائیں گے. بھارت بھی بین الاقوامی قوانین، برابری اور باہمی احترام کے اصولوں کے مطابق مسائل حل کرے. پاکستان خطے میں ریجنل اسٹیبلائزر کے طور پر ابھرا. عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے. فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا سفارتی میدان میں پاکستان کی کامیابیوں کا فخر سے تذکرہ. کہا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. حرمین شریفین کا دفاع پاکستانی عوام اور افواج کے لیے منفرد اعزاز ہے. پاکستان نے مستقل طور پر خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے کلیدی کردار ادا کرنے کا ثبوت دیا. غزہ میں امن کے حالیہ اقدام کو آگے بڑھانے میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا ایک حوصلہ افزا اور خوش آئند پیش رفت ہے.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ روس یوکرین جنگ ختم کرانے کے لیے پرامید، کہا اگر دونوں فریق لچک دکھائیں تو جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ ہنگری میں صدر پیوٹن سے ملاقات کے دوران زیلنسکی بھی رابطے میں رہیں گے۔ روس اور یوکرین میں براہ راست مذاکرات کا امکان نہیں، صدر زیلنسکی نے کہا صدر ٹرمپ کی مدد سے جنگ روکی جا سکتی ہے۔ ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ کا صدر زیلنسکی کے لباس پر تبصرہ، کوٹ کو سٹائلش قرار دیا۔ اسرائیل نے امن معاہدے کی دھجیاں اڑا دی، غزہ میں طیارے سے گاڑی پر حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، 7 بچے اور 3 خواتین شامل۔ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والے افراد الزیتون سے لوٹ رہے تھے۔ حماس کی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت، کہا اسرائیل دانستہ طور پر نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیلی حکام کے حوالے کر دی۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن غیر ضروری فرمائشیں نہیں مانیں گے۔ ایران کے نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا جب ہم پر حملہ ہوا اس وقت بھی ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہی کر رہے تھے۔ ہم کسی کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں مگر صہیونی رجیم کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی۔ کینیڈا میں اسلاموفوبیا کا خوفناک واقعہ، اوشوا میں اسلامک سینٹر کے بزرگ رہنما کو مسجد کے قریب قتل کر دیا گیا۔ 80 سالہ ابراہیم کو نماز کے بعد گھر جاتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، لاش قریبی رہائشی علاقے سے ملی۔ چین کا فوج میں بدعنوانی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، 2 اعلیٰ ترین فوجی کمانڈرز اور 7 سینئر افسران برطرف ہونے والوں میں چینی فوج کے نائب سربراہ جنرل ہیوے دونگ اور سابق نیوی چیف ایڈمرل میاں ہوا شامل۔ برطرف افسران پر سنگین مالی بدعنوانی اور ڈسپلن کی خلاف ورزی کے الزامات ہیں۔ یورپی ملک پرتگال میں نکاب پر پابندی عائد، پرتگالی پارلیمنٹ نے انتہائی دائیں بازو کی جماعت کے پیش کردہ بل کی منظوری دے دی۔ عوامی مقامات پر نکاب پر کرنے پر 4000 یورو تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کسی کو زبردستی نکاب پہنانے یا مجبور کرنے پر 3 سال تک قید کی سزا ہوگی۔ ہوائی جہازوں، سفارتی احاطوں اور عبادت گاہوں میں پردے کی اجازت ہوگی۔ اور افغانستان کے انکار کے باوجود ٹرائی نیشن T20 سیریز شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ افغانستان کی دستبرداری کے بعد پی سی بی کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پی سی بی کا پلان بی پر غور، زمبابوے کرکٹ بورڈ سے رابطہ کر لیا۔ پاکستان میں ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک شیڈیولڈ ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں۔